بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تو ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا و اکیلا ہے، جو خالق کون و مکان ہے، مالک ارض و سما ہے۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار بے حساب درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہم سب کی تخلیق کا واحد مقصد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اسی مقصد کو بجا لانے کے لیے یا اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اپنے رب کی عبادت کی خاطر۔ اللہ کی بندگی اور عبادت اور اس کا یہ حق ادا کرنا، اس کے بہت سے لوازمات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی عبادت میں اسے اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خلوص اور اخلاص کی آخری حدوں تک پہنچ جانا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی نام و نمود، شہرت طلبی اور ریاکاری کی ملاوٹ سے باز رہنا، انتہا درجے کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اپنے دلوں میں سموئے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف اور اس کی عظمت و جلالت کا اپنے دل میں احساس بسائے رکھنا، رب کے سامنے جھکنا تو صرف اپنے تن بدن کے ساتھ نہیں بلکہ پورے من کے ساتھ جھکنا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا تو اپنے سارے وجود، اپنی ساری خواہشات اور اپنی ساری آرزوؤں کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی کے حقوق اور اس کے تقاضوں میں سے ہیں۔ اس بات کا احساس زندگی بھر آخری سانس تک مجھ کو اور آپ کو اپنے دل و دماغ میں سجائے رکھنا، بسائے رکھنا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق عبادت ادا ہوگا۔ اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کے حقوق میں اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے جن کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا، رب کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا، اپنی اس بندگی کو سنوارنے کے لیے، اس بندگی کی تہذیب و تنقیح کے لیے اور اس بندگی کی اصلاح و تنظیم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ادب کیسا ادب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تو اللہ کے نبی کا ادب ایسا ہوتا، صحابہ کرام اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ہماتن گوش ہو کر، پوری طرح متوجہ ہو کر، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ کہیں اور متوجہ ہوئے، اللہ کے نبی کے لفظوں کو، اللہ کے نبی کے زبان سے نکلنے والی موتیوں کو اس طرح وہ لوگ جو ہے اپنے دامن میں سمیٹ لیا کرتے اور اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے اور حق ادب ادا کیا کرتے۔ ایسا معلوم ہوتا پرندے بیٹھے ہوئے ہیں سروں پر، ذرا ہلیں گے اور پرندہ اڑ جائے گا، یعنی اتنی فکر مندی کے ساتھ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا یہ معاملہ ہے تو اس اللہ کے نبی کے خالق، اس اللہ کے نبی اور ہم تمام کے خلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ انتہا درجے کا ادب ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا اہل علم نے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ادب کے معاملات اور ادب کے مظاہر دیکھنا چاہیں، انبیاء اکرام میں، علماء اکرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے کہ والذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ اپنی نمازوں میں پابندی اور مداومت برتتے ہیں۔ ایک سادہ ترجمہ تو یہی ہے کہ وہ اپنی نماز میں پابندی برتتے ہیں، مداومت برتتے ہیں اور ہمیشگی برتتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کا ایک اور معنی یہ نقل کیا کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر
اپنی کیفیت میں دائم رہتے ہیں، برقرار رہتے ہیں. یعنی نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کے، تو جس کیفیت، جس استحضار اور اللہ رب العالمین کے سامنے جس ذلت و عاجزی کے ساتھ، جس خشوع کے ساتھ اپنی نماز کی شروعات کی تھی، سلام پھیرنے تک اسی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں، اسی کیفیت میں باقی رہتے ہیں. نہ ذہن و دماغ کہیں اور پھرتا ہے، نہ دل کہیں اور چکر لگاتا ہے، نہ غفلت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، نہ کسی بھی قسم کا انسان کہیں بھی کسی بھی طرح کا غافل ہوتا ہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ رب کی بندگی کے لیے کھڑا ہوا تو جس طرح ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو نہ ہاتھ ادھر ادھر ہوتے ہیں، نہ حرکتیں کہیں اور مشغول ہوتی ہیں، نہ انسان کا دل اور اس کے خیالات کہیں اور جاتے ہیں. اس قدر ادب کا جو ہے پیمانہ رکھا گیا، اس قدر ادب کا اہتمام کیا گیا اللہ رب العالمین کے ساتھ. یہ معاملہ اگر میں اور آپ دیکھیں، ہر معاملے میں انبیاء اکرام کا ادب صرف زبان میں، دعاؤں میں بھی اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام ہے سورۃ الشعراء میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی خوبیوں اور اس کے کمالات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، کہا وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. کہا پیدا وہ کرتا ہے، ہدایت وہ دیتا ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے. یہ نہیں کہا کہ بیمار بھی وہی کرتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے. حالانکہ اگر ایسا کہتے تو ناحق نہیں ہوتی بات. یقیناً بیماری کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا، ایک بندے کے حسن ادب کا تقاضا تھا کہ اس بات کو رب کی طرف منسوب کرنا بھی بہتر نہ سمجھا، بلکہ یہ نہ کہا کہ جب وہ بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے، بلکہ کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے تکلیف سے جو ہے نجات دیتا. یہ حسن ادب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد ساری عالم میں، ساری دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں. آسمانوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے فرشتوں کے. پہلے یہ جنات آسمانوں میں جایا کرتے، اکا دکا خبریں جو ہے فرشتوں کی باتیں سن کر لایا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو آسمانوں میں بھی تبدیلیاں کر دی گئیں اور فرشتے پہروں کے طور پر بٹھا دیے گئے. کوئی جا نہیں سکتا، سرحد پار نہیں کر سکتا. اب جنوں نے آپس میں جو ہے باتیں کرنا شروع کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیا ایسا معاملہ ہو گیا، ایسی کیا بات ہو گئی کہ آسمانوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے. اب وہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے، بات کر رہے ہیں، اور بات کرتے ہوئے یہ مومن جن جو نیک جن ہیں، سورۃ الجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانی، ان کے جذبات کی کیسی ترجمانی کرتا ہے. دیکھیے کہا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. کہا یہ جو آسمانوں میں پہرے بٹھا دیے گئے اس کی وجہ کیا ہے ہم نہیں جانتے. زمین میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے کیا؟ اس زمین پر کوئی بہت بڑا شر، بہت بڑا فساد ہونے والا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کوئی خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے؟ تو کہا لا ندری، ہم نہیں جانتے، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل جملے کو بدل دیا گیا. یہ نہیں کہا ہمارے رب نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا یا ہمارے رب نے ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. برائی کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا ایک بندہ مومن پسند نہیں کرتا. حالانکہ شر ہو یا خیر، فساد ہو یا نیکیاں، جو کچھ بھی ہو، یہ اللہ رب العالمین کے حکم، اللہ کے اذن اور اللہ کی مشیت کے بغیر عمل میں نہیں آتی، وجود میں نہیں آتی. لیکن یہ بندہ مومن کا حسن نظر، حسن زبان، حسن الفاظ اور اس کا حسن ظن ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی حد درجہ احتیاط کا جو ہے متقاضی ہوتا ہے. کہا اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں، خضر علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا، کسی نے سوال کیا کہ زمین پر آپ سے علم میں سب سے زیادہ کون ہے جاننے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟
ایک نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بات غلط نہ تھی لیکن اللہ رب العالمین آپ کو کچھ بتانا کچھ سکھلانا چاہتا تھا. کہا جاؤ ایک اللہ کا بندہ ہے خضر یا خضر, اس سے جاؤ اور ملو. موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے, سفر کیا. مشہور واقعہ سورہ کہف کا آپ جانتے ہیں. جب وہ لوگ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے کیا کیا, کشتی کو عیب دار کر دیا, کشتی کو بگاڑ دیا, تھوڑا سا توڑ دیا, آپ جانتے ہیں. پھر ایک دیوار تھی, اس دیوار کو جو ہے بنا دیا. ایک بچہ تھا, اسے قتل کر دیا. لیکن جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ٹوکتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا, دیوار کو سہارا دینا, دیوار کو بنانے کے بارے میں کہا, اراد ربک, اب جب وہ بچے کا واقعہ ہوا تو اراد ربک ان یبلغ اشدہما. لیکن جب بات عیب داری کی آئی, جب بات کشتی کو توڑنے کی آئی, اس میں عیب لگانے کی آئی, تو کہا اردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک. فاردت ان اعیبها, میں نے چاہا کہ اسے عیب دار بناؤں, حالانکہ وہ جو کام بھی کر رہے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہہ رہے تھے. کہنا یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کے سامنے, چاہے وہ عبادت کا موقع ہو, چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو, اپنے رب کے ساتھ ادب کا اس قدر معاملہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ بھی اللہ کی جانب منسوب کرنا پسند نہیں کرتا جو ادب کی شان کے منافی ہو, خلاف ہو. یہ بات مجھ کو اور آپ کو سیکھنا ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کے ساتھ نہ صرف یہ کہ عبادت کیسے کریں, بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں, زندگی کے ہر میدان میں اور زندگی کے ہر مسئلے میں اپنے رب کے ساتھ ادب کا معاملہ کیسے کریں. یہ ایسا عظیم موضوع ہے جن پر اہل علم نے بہت لکھا, بہت بولا ہے, لیکن مجھ کو اور آپ کو اس کے سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا مظہر آپ سمجھ سکتے ہیں جب عام طور پر قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں, ہم تمہیں آزماتے ہیں بہت ساری چیزوں کے ذریعے. کبھی خوف تم پر طاری کر دیتے ہیں, کبھی بھوک تم پر طاری کر دیتے ہیں, کبھی تم فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاتے ہو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کبھی تمہارے پھل کم پڑ جاتے ہیں, کبھی تمہاری اقتصادی حالت کمزور ہو جاتی ہے, کبھی تمہارے پاس جانوں کی جو ہے ہلاکت ہو جاتی ہے, کبھی تمہارے مال کم پڑ جاتے ہیں, تمہارے پاس جو ہے مال کی کمی ہو جاتی ہے. ہر طریقے سے ہم تمہیں آزماتے ہیں اور ہم آزمائیں گے. ایسی آزمائش کے وقت, اللہ کی قضاء و قدر کے وقت, رب کے فیصلوں کے آنے کے وقت, بندے کی زبان سے جو نکلتا ہے اور بندے کے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ ان دونوں کے درمیان ایسا حسین توازن قائم کرتا ہے, اتنے جمیل طریقے سے اس پر جو ہے کنٹرول کرتا ہے, اور اپنے جذبات کو قابو سے باہر نہ ہوتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے, ناشکری نہیں کرتا, اب کے رب کی شان میں کوئی ایسی نازیبا بات نہیں کہتا جس سے اللہ رب العالمین کی شان اور اس کی عظمت میں کسی بھی قسم کا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ کے 3 بیٹے, آپ کے 3 لڑکے جو ہے بالکل فوت ہو گئے. 3 لڑکے فوت ہونے کے بعد آپ سوچئے ایک باپ کی کیفیت, ایک باپ کے جذبات. آپ جا کر دیکھ لیجئے ہاسپٹلز وغیرہ میں بسا اوقات نومولود بچہ, بالکل ابھی پیدا ہوا بچہ, جس کے پر 9 مہینے گزر چکے ہیں, اور ان 9 مہینوں کا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک لہجہ اسے اس ننھی سی جان کو سنبھالنے میں جو ماں نے لگایا ہے, جو باپ نے اس کی توجہ میں لگایا ہے, ہر دم ہر قدم اس کے خیال اور اس کی حفاظت کی دعاؤں میں جو لگایا ہے, اس کے بعد جب ایک مردہ لاش چھوٹے سے بچے کی ہاتھ میں آتی ہے تو یاد رکھیے اس باپ پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. اور اس ماں کے جذبات کا تو آپ الفاظ میں جو ہے بیان نہیں کر سکتے, اس کا نقشہ نہیں کھینچ سکتے آپ, ناقابل بیان تکلیف اور درد ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہونے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, آپ بھی روتے ہیں, آپ بھی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا العین تدمع, آنکھیں روتی ہیں, آنسو بہتے ہیں, والقلب یحزن, اور دل غمگین ہوتا ہے, ولا نقول الا ما يرضي ربنا, لیکن زبان سے کوئی ایک ایسی بات نہیں ہم کہتے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہوتا ہو. ہم وہی بات کہیں گے جس سے رب راضی ہو. اسی لیے کہا گیا, اسی لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ کسی کے سامنے نومولود بچہ جو ہے اگر اس کی خبر ملے اور وہ آدمی الحمدللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں اس کے لیے بیت الحمد کی
تعمیر کرتا ہے، اس کے لیے ایک ایسا محل بناتا ہے اور اس محل کا نام ہی بیت الحمد رکھ دیتا ہے کہ تکلیف، آزار، مصائب، مشکلات اس کی انتہا ٹوٹ پڑی ایک بندہ مومن پر، اور اس کے بعد اس کے زبان سے الحمدللہ نکلا، یعنی اس تکلیف پر بھی الحمدللہ، خوشیوں پہ تو سب الحمدللہ کہتے ہیں، کامیابیوں پہ تو سب الحمدللہ کہتے ہیں، مزے میں رہ کر تو سب الحمدللہ کہتے ہیں۔ ایسا ہو کہ قیامت ٹوٹ پڑے اور آپ پر آپ کی زبان سے حرف شکایت نہ نکلے، اور اس فیصلے پہ بھی رب کے آپ راضی رہیں اور کہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں بیت الحمد کی تعمیر کرتا ہے، یہ وہ اس بندے کے لیے تعمیر کیا گیا خصوصی محل، اور اس کا نام ہی رکھ دیا گیا بیت الحمد کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے عوض اس محل کی جو ہے اس محل کا انعام اسے عطا کیا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اپنے جذبات کے طوفان کو سنبھالنا، اپنے جذبات پہ آئے سیلاب کو روکنا اور اس پر بند باندھنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پر بندے کا اپنے رب کے ساتھ ادب کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ادب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں قائم رکھنا ہے۔ جب کبھی مشکل آئے اپنی زبان سے جو ہے کوئی ایسی بات نہ نکالے کہ جس سے رب العالمین کی عظمت و ہیبت، رب العالمین کی شان و جلالت، رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی میں اور اس کی شان میں کسی بھی قسم کا نقص اور کمی پیدا ہو۔ اللہ رحم فرمائے، سوء الادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا برا ادب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شتمنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے گالی دی۔ کیسے گالی دی؟ گالی کیسے دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذرے ذرے کا مالک، جس نے ساری کائنات کو حیات اور زندگی بخشی، جب لوگ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ اپنا سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان اتخذ ولدا، کہ میری اولاد ہے، میرا کوئی شریک ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے اتنی گھٹیا بات کہی، تم نے اتنی گھٹیا بات کہی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے کیسی بات کی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے قدر نہیں کی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یہ اتنی بری بات، اتنی بڑی بات ہے، کہا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں۔ اتنی بڑی بات تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کہہ دی۔ اب آپ دیکھیے کہ مشرکین نے شرک کر کے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور ہم مسلمانوں نے کیسی کیسی بے ادبیاں کی ہیں آپ جانتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایسی ایسی شخصیات کے ساتھ ہم نے ایسا معاملہ کیا ہے، لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا دستگیر۔ کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، اچھے سے سنیے کان کھول کر، ان سے بھی ہمدردی مقصود ہے، لیکن انہیں یہ بتلانا اور ہمارا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں اور آپ کیسی حدود میں جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن حدود کو پامال کر رہے ہیں، رب العالمین کی شان میں کیسی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ دستگیر کے ہاتھ پکڑنے والا، کیسے ہاتھ پکڑنے والا؟ کہا یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جنت میں ٹہل رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، دونوں جنت میں ٹہل رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے پیر پھسل گیا، عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ مشرکوں کو چھوڑیے میرے بھائی، اللہ کا نام لینے والوں نے اللہ کی جو ناقدری کی ہے، اللہ کا نام لینے والوں نے اللہ کی شان میں جو بے ادبیاں کی ہیں، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایک آدمی مکہ معظمہ میں کھڑے ہو کر فون کرتا اور کہتا ہے کہ داتا گنج کے مزار میں جو بات تھی وہ بات یہاں نہیں آ رہی، وہ مزہ نہیں مل رہا ہے۔ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر اس کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کے دل تڑپتے ہیں، وہاں پہنچنے کا راستہ نہیں ہے، لوگ اپنی دعاؤں میں جو ہے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پہنچا دے۔ اچھے اچھے لوگ جا رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ پہنچتے ہیں، ہمیں جو ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کا موقع نہیں ملا۔ جیب کی جو ہے تنگ دامنی شکایت کرتی ہے،
ہمارا اکاؤنٹ، ہمارا بینک بیلنس شکایت کرتا ہے کہ ہم نہیں پہنچ پا رہے وہاں تک. اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہیں ہدایت دے، صحیح راستہ دکھائے. یہ لوگ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ وہ مزہ نہیں مل رہا جو مزاروں پہ ملا کرتا ہے. کیسی کیسی بے ادبیاں کرتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری باتوں سے، زمین شق ہو جائے، یہ پہاڑ جو ہے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے گر جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے ایک رحمان کی اولاد بنا لی. کتنی بری بات ہے. اور آپ ہسپتالوں میں کسی میت کے وقت پہ جنازوں میں آپ دیکھیے کتنی زور زور سے پکارتی ہیں، اور ہم کیا کیا نہیں کرتے. کیوں کیا اللہ تو نے ایسا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کے کسی حکم پر، اللہ کے کسی فیصلے پر یہ سوال نہیں کھڑا کیا جا سکتا کہ تو نے کیوں کیا. یہ کوسچن مارک جو آپ نے کھڑا کیا ہے میری اور آپ کی اوقات نہیں ہے، دنیا کی کسی مخلوق کی اوقات نہیں. یہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ بندے کو، یہ انسانوں کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے اللہ؟ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. دنیا کی سب سے طاقتور ترین مخلوق کہتی ہے صف بستہ کھڑے ہو کر پورے ادب کے ساتھ، سبحانک لا علم لنا، پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اتنا ہی معلوم جتنا تو نے علم دیا. یہ ادب، یہ حسن ادب ہے. اللہ کے ہر ایک فیصلے پر راضی ہونا، اللہ کے کسی فیصلے پر، اللہ کے کسی حکم پر سوال کھڑا کرنا، اس سے بڑی بے ادبی، اس سے بڑی سوء ادبی کچھ نہیں. مجھے کیوں نہیں لیا اس کے بدلے؟ مجھے کیوں نہیں کیا ایسا؟ میں ایسا کیا کیا تھا؟ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا؟ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اللہ یہ اور اس جیسی ساری باتیں یاد رکھیے بے ادبی میں شامل ہوتی ہے. اور مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے رب کے بندے ہیں، اور بندگی کے تقاضے پورا کرنا نہ آیا تو چاند تک پہنچ جائے، مریخ پہنچ جائے، خلاؤں میں پہنچ جائے، سپیس کھنگال دیں آپ، لیکن اگر آپ کو بندہ بننا نہیں آیا تو یقین مانیے کچھ نہیں آیا. کیونکہ 4 دن کے بعد یہ سانسیں رکے گی. یہ سانسیں روکنے کا کوئی فارمولا، ان سانسوں کو ہمیشہ باقی رکھنے کا کوئی فارمولا جو ہے کبھی ایجاد نہیں ہوگا. یہ سانسیں تو رکنے والی ہے. اس کے بعد پھر وہی آدمی، کتنے بڑے سائنسدان تھے، کتنے بڑے انجینئر تھے، کتنے بڑے ایروناٹک تھے، آپ کیا تھے، جو بھی تھے، آپ ہیں بندے. لیکن بندگی کا جو ہے فن آنا چاہیے، بندگی کا ہنر آنا چاہیے، بندگی کا ادب آنا چاہیے. اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ؟ ہاتھ دعا کو اٹھایا ایوب علیہ السلام نے. انتہا درجے کی تکلیف، سالوں کی تکلیف، بیماری بھی کیسی؟ سالوں کی. لوگوں نے 20 سال کا، کسی نے 40 کا، مفسرین کا الگ الگ. 20 سال، 18 سال کی تکلیف، بیماری میں مبتلا، سب چھوڑ گئے. ایک اللہ کی وفادار بندی، ایک بیوی باقی تھی صرف. اولاد، رشتہ دار سب چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے. اللہ کا نبی بیماری کے بستر پر جو ہے تکلیف سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، زخم پر کیڑے پڑ چکے ہیں، زخم پر کیڑے پڑ چکے ہیں. اسی لیے صبر ایوب اسی لیے تو مشہور ہے کہ ایوب کا صبر ایسا تھا. دعا کیا نکلتی ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پروردگار مجھے تکلیف ہے، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ مجھے تکلیف لائق ہے، مجھے شفا دے. یہ نہیں کہا اس تکلیف سے نجات دے، یہ نہیں کہا. کہتے تو بھی برا نہ تھا. اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین. پروردگارہ تو رحم کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیا ادب، کیا اسلوب، کیا سلیقہ، کیا حسن ادا. اس ایسے الفاظ، ایسا انتخاب، ایسا لہجہ آپ لا کر دکھائیے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر مانگے تو ایسے مانگے کہ عجز، ذلت اور آخری انتہا پر پہنچ کر بندگی کی اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور اللہ رب العالمین کو بھی پیار آ جائے، اپنے بندے پر رحم آ جائے اور کہے. اسی لیے کہا نعم العبد، کتنا بہترین بندہ تھا. یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے استعمال کیے. کہا نعم العبد، کتنا بہترین بندہ، کتنا پیارا بندہ ہے. اس کے صبر کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھ دیا اللہ. اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ سب سے حسین بندگی ہے، یاد رکھیے.
اور یہ مجھ کو آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسے لاگو کرنا ہے۔ آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں، میں عبادت کے لیے، ہم سب اپنے رب کے ساتھ ادب کے معاملے میں بہت کمزور ہیں، اس بات کا اعتراف ہے۔ جب اللہ کے سامنے اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اگر آپ کو اور مجھے اس بات کا صرف احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، تو وہ جو کیفیت ہے کہ نماز کے شروع سے لے کر نماز کے آخر تک ایک ہی کیفیت میں بندہ رہے، ہزار تکلیفیں ہوں بندہ نہ ہلے نہ ڈھلے، اس کی کوشش کرنا پڑے گا، اس کا دل میں احساس پیدا کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا، اپنے نفس کی تربیت کرنی پڑے گی۔ مجھے اور آپ کو ہر قدم، ہر لحظہ، ہر قیام اور ہر رکوع و سجود پر یاد دلانا پڑے گا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں ایک حقیر بندہ، میں ایک عاجز بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، جھک رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، کھڑے ہو رہا ہوں، اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے۔ کیسے برا بھلا کہتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے اور زمانے کی آفتوں کو، مشکلات کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، کیونکہ زمانہ میں چلا رہا ہوں، یہ زمانہ چلانے والا میں، اس زمانے پہ اختیار میرا، اس زمانے پہ کنٹرول میرا۔ اقلب اللیل والنہار، یہ دن اور رات کو میں پلٹتا ہوں، میں بدلتا ہوں۔ یہ زمانے کی ساری آفتیں، یہ زلزلے، یہ بجلیاں، یہ قحط، یہ آلام، یہ سیلاب، یہ طوفان اور ساری وائرل بیماریاں، مصیبتیں، آپ انہیں گالی دے کر اللہ رب العالمین کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ سارے میرے فیصلے، میری قضا ہے، اس پر تمہارا رہنا ہے ہمیشہ برضا برغبت۔ دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو یا زندگی میں کہیں بھی اس کی بندگی کا معاملہ ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر آنے والا ہر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والا ہے۔ لہٰذا اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد چاہے آپ کے دوست آپ کو کچھ اور بھڑکائیں، آپ کے رشتہ دار آپ سے کچھ کہہ لیں، آپ کے ماں باپ آپ سے کچھ کہہ لیں، آپ کو سارا محلہ کچھ اور سمجھانا چاہے، آپ کی رائے نہیں بدل سکتی، آپ کا اسٹینڈ نہیں بدل سکتا، آپ کے موقف میں رتی برابر بھی جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے آپ، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ دنیا چاہے کتنا مذاق اڑا لے، دنیا چاہے کتنی پھپتیاں کس لے، دنیا چاہے کتنے کمنٹ پاس کر لیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، اپنے رب کے بندے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ داڑھی پہ کیسے کمنٹ پاس کرتے ہیں۔ آپ باہر نکلیے، یہ دنیا بہت بڑی ہے، بہت ترقی کر چکی ہے، بڑے بڑے کارپوریٹ آفیسز ہیں، بڑی بڑی کارپوریٹ، آپ اس دنیا میں قدم رکھیے، آپ دیکھیں گے ہر دن ایک نیا فیشن، ہر دن ایک نئی تہذیب، ہر دن ایک نیا ٹرینڈ لے کر انسان آتا ہے، ایک نئی انداز میں سج دھج کے تشریف لاتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسی انداز میں جاتے ہیں جس انداز میں آپ کو آپ کے رب نے اپنے معاشرے میں، اپنی گلیوں میں چلنے پھرنے کا حکم دیا۔ جس رنگ کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، آپ نے اس رنگ کو اختیار کر لیا۔ جس ڈھنگ سے اللہ نے آپ کو رہنے کا حکم دیا، آپ نے اس ڈھنگ کو اختیار کر لیا۔ جس نبی کو آپ کے لیے اسوہ بنایا، آپ نے اس کو آئیڈیالائز کر لیا۔ اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بول چال اور پھر اس کا سونا جاگنا، زندگی میں اس کے طور طریقے کو آپ نے ایسا اپنا لیا کہ لوگ مذاق اڑاتے رہ گئے، اور آپ اپنے رب کی، اپنے نبی کی محبت میں اس کی ہر بات کو اور اس کے ہر انداز کو اپناتے رہ گئے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، داڑھی کا مذاق اڑانے والے اڑاتے رہیں، کرتوں کا مذاق اڑانے والے اڑاتے رہیں، ہاں ہمارے جو ہے سلام کرنے کے طور طریقے کو لوگ جو ہے مذاق اڑاتے رہیں، ہمارے ٹخنے سے اوپر پہنے ہوئے پینٹ، ازار اور پیجاموں کا لوگ مذاق اڑاتے رہیں۔ آپ یہ بتائیں، اگر میرے دل میں یقین کی شمع جل رہی ہو تو کیا مجھے فرق پڑتا ہے؟ ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، میں صحت اس کا ذکر نہیں کر سکتا کہ کس قدر صحیح ہے۔ ایک صحابی رسول، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ اکرام تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے اور اللہ کے رسول کے مشن کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے سارے خطوں میں پھیل گئے، اور ایک جگہ پر روم یا کہیں شام میں کہیں رومیوں کے پاس غالباً جہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اصحاب، ان کے شاگرد وغیرہ ہیں،
چاول کا ایک دانہ نیچے گرتا ہے، وہ اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ان کے آزو بازو رہنے والے، ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے شاگرد کہتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ آپ جو ہے گرا ہوا کھانا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں بے وقوفوں کے لیے میں اپنے حبیب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان کے لیے ان کی دنیا کے لیے میں اپنی آخرت چھوڑوں؟ ان کو دیکھ کر میں اپنا فائدہ چھوڑ دوں؟ ان کے لیے، ان احمقوں کے لیے کیا میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ بھول جاؤں؟ یہ یقین کی شمع اگر آپ کے اندر ہونا تو پھر آپ کے چال ڈھال اور آپ کے یہ جو بال پتہ نہیں کن لوگوں سے جو ہے انسپائرڈ ہو کے آپ رکھ رہے ہیں، کوئی کرکٹر ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی فلم سٹار ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، آج کل تو نئے نئے لوگ، ٹک ٹاکر ہے، کوئی انسٹاگرام پہ ہے، 4 فالوور زیادہ ہو گئے، اتنا مشہور ہو گیا اللہ کا بندہ کہ آج ہمارا بچہ اس کو فالو کرتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے اور آپ دیکھیں گے فالو کرنے کے لیے ان سے بہتر پوری دنیا میں کوئی نہیں، پوری دنیا میں ان سے بہتر نہیں کوئی فالو کرنے کے لیے۔ آپ کے طور طریقے کو اپنائیے، آپ کے انداز کو اپنائیے اور یقین رکھیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے نبی کا اسوہ فالو کیا جائے، اس کے نبی کے طریقے کو جو ہے اپنایا جائے۔ اور جب آپ سمجھ لیں گے کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے حکم کے ساتھ ادب کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا ساری مخالفت کر لے، دنیا ساری ہنستی رہے، دنیا ساری کھلکھلاتی رہے اور دنیا آپ پر چاہے کتنے ہی کمنٹ پاس کرتی رہے، آپ مسکراتے ہوئے، ایسا بھی نہیں کہ شرمندہ عمل کریں گے، نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ، ایقان اور ایمان کے ساتھ آپ کہیں گے انا من المسلمین، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میرے بھائی، میرے طور طریقے، میری تہذیب اور میرا انداز اپنے نبی کا بتایا اور سکھلایا ہوا انداز ہے، اس لیے اپنے نبی کے دامن کو پکڑیے، پکڑنا ہی ہے دامن تو نبی کے دامن کو پکڑیے، نبی کے دامن کو مت چھوڑیے، اٹھائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنائیے اور دیکھیے کہ کیسے کیسے جواہر اور نمونے ہمارے پاس ہیں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا بنائیں۔ تہذیب پر بات کرتے ہوئے کچھ میں آگے نکل گیا، لیکن ہمارا اصل موضوع اللہ کا ادب ہے۔ میں کہنا یہی چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم اس کو بعین ہی بسر و چشم قبول کرنا اور اب سر تسلیم خم کرنا اس کے سامنے، اور اسے علی العین والرأس اپنی آنکھوں پہ، اپنے سر پہ رکھنا عزت و احترام کے ساتھ، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب کا تقاضا ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کمی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے حکم پر کسی قسم کا حرف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب ہر شخصیت، ہر حکم، ہر فیصلہ، ہر کتاب اور ہر آیت اور ہر حدیث کا مجھے اور آپ کو احترام کرنا اور عزت کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو آخری سانس تک اپنے رب کی بندگی پورے ادب، پورے عزت و احترام، پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا کامل اعتبار کرتے ہوئے اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنانے اور انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔